میرے عزیز بھائیوں، سورت آل عمران ہے، اللہ رب اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن ہر انسان اپنے عمل کو پائے گا جو بھی اس نے کیا، من خیر محضرا، اگر اس نے اچھا کیا ہے تو وہ بھی حاضر کیا جائے گا، یہ دیکھ تیرا عمل، وما عملت من سوء، اور جو برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، العیاذ باللہ، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، پھر انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا کاش یہ برائی کبھی میرے سامنے نہ آتی، بہت دور ہو جاتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو ہم بوئیں گے وہ کاٹنا ضرور پڑے گا، حتیٰ کہ ہم بعض چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چلو یہ نہیں کیا تو کیا ہوا، یہ کر لیا تو کیا ہوا۔ سورت زلزال ہے، اس کی آخری آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو بھی ایک ذرے کے برابر عمل کرے گا نا وہ اسے پا لے گا۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مائکروسکوپ کے علاوہ نظر نہیں آتا، یا روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو اس میں اڑتے ہوئے ذرے جسے ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، یہ اتنا باریک ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اس ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اس ذرے کے برابر برا کرے گا وہ بھی اسے پائے گا۔ اگر ذرے ذرے کا حساب ہونے لگے تو ہم تو ہلاک ہو گئے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے دن گزرنے کے بعد دیکھتا ہوں، اگر تو میری زندگی کے اندر اس دن کے اندر کوئی اچھا عمل ہے جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں نے زندہ انسان کی طرح گزارا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا، میں کوئی اچھے عمل کا اضافہ نہیں کر سکا، تو میری اس زندگی کا وہ دن ایک مردے میت کی طرح ہے۔ ہم اپنے دنوں پہ غور کر لیں کہ ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ یہ سورت مؤمنون ہے، 18واں پارہ، اس کا آخری رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لٹا دے۔ سورت مؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 100، اس سے آگے شروع ہو جائیں سورت کے آخر تک۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ واپس لٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اچھے عمل کر لوں جو چھوڑ آیا نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت کیا جواب دیں گے؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار منتیں کرے گا اللہ کی، رب ارجعون، رب ارجعون، مالک ایک دفعہ لٹا دے، اے میرے مالک ایک دفعہ مجھے واپس لٹا دے۔ اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا،
جو قیامت قائم ہونے تک نہیں کھلے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس کا نسب نہیں پوچھا جائے گا کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے خاندانوں پہ بڑا فخر ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں نیچ ہے، میں اونچ ہوں۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ بھی سوال نہیں ہوگا تم نے یہ کیوں کیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کیا ہے اب اس کا بدلہ ملے گا، اور اس بدلے کیا ملے گا وہ میں اپنے متعلق خود جانتا ہوں، آپ اپنے متعلق خود جانتے ہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، پھر انسانوں کے اعمال تو لیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِی جَہَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کے نیک اعمال کم ہو گئے، برے اعمال بڑھ گئے، اس نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم کا قیدی بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم میں گرتے ہی جس چہرے کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، سب سے پہلے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا قالہون، اللہ اس کے جسم کو مسخ کر دیں گے۔ اے اللہ اتنی سختی، تو اللہ اس کی ریزن بیان کرتے ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے حضرت انسان تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تم نے انہیں پڑھا یا سنا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، کس نے حق دیا تھا میری آیتوں کو جھٹلاؤ؟ پھر انسان کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے میرے رب میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، میں گمراہ لوگوں کے ساتھ رہا۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر میں نے دوبارہ ایسا کیا تو مجھ جیسا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ 40 سال تک اللہ کی منتیں کرتا رہے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغہ جہنم رب سے کہ ہمیں موت دے دے۔ 40 سال کے بعد جواب کیا ملے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اپنی بکواس بند کرو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ اگر ایسا ہو گیا تو کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، گزرے ہوئے وقت کو کیچ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رب آج رؤوف و رحیم ہے، ہماری خطاؤں پہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، ہماری غلطیوں کا انکار کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو اگر ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی گزار دی اور احساس نہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس وقت ہم معافی مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی،
اللہ فرماتے ہیں آج تمہیں صرف بدلہ ملے گا، آج معافی کی بات ختم۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح سورۃ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اس وقت تو دیکھے گا مجرموں کو اپنے سروں کو جھکائے ہوئیں گے اپنے رب کے پاس، کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں ایک مرتبہ لٹا دے، ہم یقین کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب چکھو اس عذاب کو جو اللہ نے تمہارے عمل کے بدلے میں تمہارے لیے تیار کیا۔